حالات میں ایک بات تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یاد رکھنا یہود و نصارہ کبھی تم سے خوش نہیں ہو جب تک کہ تم اسلام سے دستبردار ہو کر ترقی نہیں کرو گے تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے. ایسی ترقی، ایسی خوشحالی، تمہارے ملکوں کی ایسی خوشحالی جو ایمان اسلام کے بغیر ہو وہ تو قبول ہے، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ. اس لیے کہ یہودی عقیدہ ہے 1948 میں جب یہ ناجائز ریاست عرب دنیا کے دل پر مسلط کی گئی 1948 میں، چھوٹی سی ایک ریاست تھی لیکن اب پھیلتے پھیلتے اتنی بڑی ریاست بن گئی کہ وہاں کے مقامی مسلمان اور فلسطینیوں کے پاس 22% رہ گیا، 78% ان کے پاس. عجیب دنیا ہے اور عجیب دجالی میڈیا ہے. جو دوسروں کی زمین پہ قبضہ کرے وہ دہشت گرد نہیں، جو اپنا حق لے وہ آج دہشت گرد ہے. یوکرین اپنی زمین کا تحفظ کرے تو اسے حق حاصل، مسلمان اپنی زمین کا حق کی آواز بلند کریں تو یہ دہشت گرد اور دہشت گردوں کی حمایت الٹی گنگا بہتی. یہ ریاست بڑھتے بڑھتے مسلط کی گئی عرب دنیا مسلمانوں کے دل پر. اس وقت اس کے پاس 78% حصہ ہے اور مسلمانوں کے پاس 22% حصہ ہے. اور یہودیوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ان کے ہاں جو ان کی مقدس کتابیں ہیں اس میں یہ بات لکھی ہے ہم دنیا بھر کی حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، دنیا بھر کے صدور اور حکمران ہمارے ماتحت ہوں. اور ان کا یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے ابتدائی دور میں جن بستیوں سے ہمیں نکالا گیا ہمیں دوبارہ ان بستیوں کی طرف لوٹنا ہے. گویا قبلہ اول کے بعد مسلمانوں کے سب سے بڑی تیسری مقدس جگہ کے بعد ان کی نظریں حجاز کے حرمین پر، ان کی نظریں حجاز کے حرمین پر ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کی مقدس کتابوں میں لکھا ہے اور ہمارے قرآن نے ہمیں بصیرت دی ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، ہاں تم اپنا مذہب چھوڑ دو، اپنا ایمان چھوڑ دو، پھر تو ہو سکتا. 1968 میں 1968 میں ایک بڑی جنگ ہوئی، پورا عرب اکٹھا ہوا. مصر خلیج کی سب سے بڑی فوج اپنے پاس ہے. اسرائیل سے جنگ ہوئی لیکن بدقسمتی تھی اس وقت عربوں نے عرب کی قومیت کی بنیاد پر جنگ لڑی، عرب قومیت کے نام پر جنگ لڑی. چند گھنٹے بھی مقابلہ نہ کر سکے اور رسوا ہو گئے. چند گھنٹے بھی مقابلہ نہ کر سکے قومیت کی وجہ سے، عصبیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، عربیت کی بنیاد پر جب مقابلے پہ آئے چند گھنٹے بھی مقابلہ نہ کر سکے. میرے عزیزو سچ بتاؤں اگرچہ افغانستان کی ریاست چھوٹی سی ہے اور انتہائی غریب ہے اور کئی سالوں سے ان کی ناکہ بندی ہے، آج ایمان مقابلے پہ آیا ہے اور دنیا نے آج ایمان کی طاقت بھی دیکھی. آج عرب قومیت نہیں آئی، آج وہ اقصی کا جھنڈا لے کے آئے ہیں، آج وہ بیت المقدس کا جھنڈا لے کے آئے ہیں، آج وہ ایمان کے تحت آئے ہیں، وہ عربیت کے لیے نہیں آئے. وہ قبلہ میرا اور آپ کا بھی ہے، وہ میرے اور آپ کی بھی تیسرا حرم ہے. پوری امت اسلامیہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، فریضہ ادا کر رہے ہیں اس کے تقدس کا. آج وہ ایمان کے ساتھ آئے ہیں. شاید آپ کی نظریں سوائے موجودہ ذرائع ابلاغ پر ہے، لیکن اگر حقائق تک آپ پہنچیں گے اور براہ راست مسلمانوں تک اگر آپ کی رسائی ہوگی جو اس وقت میدان میں ہیں، جو ان کے ذرائع ابلاغ ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا ایمان کتنی طاقت رکھتا ہے. 3 لاکھ کی فوج، دنیا کے سب سے مؤثر اور بڑی طاقت انٹیلیجنس،
وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا میں پہلے نمبر پر، اللہ کی شان چند گھنٹوں میں اس کی طاقت کا غرور اس کو نابود ہو، چند گھنٹوں میں۔ کس انداز سے مسلمان آئے، سمندر سے آ رہا ہے، کوئی فضاؤں میں آ رہا ہے، ایمان بڑی طاقت۔ وہ جو دیوار غزہ کے اطراف میں تھی، اس طاغوت نے 3 سال سے زائد عرصے میں بنائی، اربوں نہیں کھربوں ڈالر لگائے، کھربوں ڈالر لگائے، ایسی بنائی کہ اگر چمٹی بھی گزر جائے تو نظر آ جائے۔ لیکن ایمان ہے بھائی میرے عزیزو، سبق لیں ان حالات سے، ان حالات کا صحیح رخ پہ جائزہ لیں۔ وہ چند لاکھوں کے ڈالر خرچ کر کے آپ کے معاشرے اور سوسائٹی کو ایمان سے محروم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ وہ کھربوں ڈالر کا تحفظ کر سکے۔ سبق لیں قرآن سے، بصیرت لیں قرآن سے، روشنی لیں قرآن سے، کہ وہ آپ کی دنیا میں بے حیائی کیوں پھیلاتے ہیں، لہو لعب کیوں پھیلاتے ہیں، بے دین ذرائع ابلاغ کو کیوں تقویت دیتے ہیں، بے دین رفائی اور NGOs کو کیوں ترقی دیتے ہیں لاکھوں ڈالر خرچ کر کے، تاکہ ایمان نہ بچے، ورنہ ہمارے کھربوں ڈالر خطرے میں۔ اس لیے وہ فکری جنگ کھیلتے ہیں، فکری جنگ کھیلتے ہیں، نظریاتی جنگ کھیلتے ہیں، اور اس فکری جنگ کے جو اسباب اور ہتھیار ہیں میڈیا ہے، وہ بے دین NGOs ہیں، وہ تعلیمی ادارے ہیں، وہ بے دین صحافت ہے، وہ بے دین حکمران ہے، وہ بے دین ادارے ہیں، جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کے اندر سے ایمان لینا چاہتا ہے۔ اسے پتا ہے ایمان اگر آ گیا، میدان میں ایمان آ گیا، ہماری ساری مادی طاقت اس کے مقابلے میں فیل ہے، ہم سے اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ بات تو ہمیں قرآن نے بتائی تھی، کاش کہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی، یہ بات تو ہمیں قرآن نے بتائی تھی۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غالب تم ہی رہو گے اگر ایمان موجود، غالب تم ہی رہو گے اگر ایمان موجود ہو۔ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، ہماری ذمہ داری ہے ہم مسلمانوں کی مدد کریں، ایمان والوں کی مدد کریں، یہ ہمارے اوپر لازمی ہے۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، مدد اور نصرت اللہ کی طرف سے۔ یہ حالات نبی موجود ہیں، نبی بھی جماعت میں موجود ہیں، نبی بھی لشکر میں موجود ہیں۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ نبی بھی موجود، پورا کفر اکٹھا ہو کے آ گیا، اللہ کی شان ایک چھوٹی سی ریاست اور غریب ریاست، اور آج ساری دنیا کی طاقت اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، مدینہ کی چھوٹی سی ریاست اور سارا کفر سمٹ کے آ گیا۔ حالات کیا بنے؟ مسلمانوں کے حالات یہ بنے، ایسا لگتا تھا دل منہ کو آ رہا ہے۔ زاغت الابصار، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، وبلغت القلوب الحناجر، دل منہ کو آنے لگا، وتظنون باللہ الظنون، اللہ کی مدد کے بارے میں عجیب و غریب خیال کرنے لگے۔ کب آئے گی اللہ کی مدد؟ نبی موجود ہے، اس جماعت میں اللہ کے نبی موجود ہیں، اس لشکر میں موجود ہیں، لیکن جھنجھوڑے گئے، ایمان والے جھنجھوڑے گئے، ایمان والوں پر آزمائش آئی، ایمان والوں پر امتحان آیا، لیکن اہل ایمان نے اپنی مدد اور نصرت اللہ کی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ قد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم ولم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ نبی موجود ہے، حنین کا واقعہ ہے، نبی موجود ہے، فرمایا زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی، تم پیٹ پھیرنے لگے، اللہ کی مدد آ گئی۔ میرے عزیزو، امتحان ایمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایمان امتحان آزمائش مخلص ایمان والوں کے ساتھ بھی آتی ہے، لیکن اللہ کریم کہتے ہیں ایمان والوں پر جو آزمائش آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ میں نے شہادت کا سب سے اونچا مرتبہ دوں، اس لیے کہ شہادت سے بڑا ایمان والے کے لیے اور کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، یا اے اللہ وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اے
ورنہ میری چاہت ہے مجھے شہادت ملے پھر زندگی ملے پھر شہادت ملے پھر زندگی ملے پھر شہادت ملے پھر شہادت ملے۔ میرے عزیزو، مسلمانوں میں بزدلی کب آتی ہے؟ مسلمانوں میں کمزوری کب آتی ہے؟ مسلمانوں میں بزدلی کب آتی ہے؟ مسلمانوں میں کمزوری کب آتی ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، جینے کا شوق، دنیا پرست، یہ بزدلی ہے، یہ وجہ ہے بزدلی کی، یہ وجہ ہے مسلمانوں کی ناکامی اور ذلت اور پستی کی۔ ایمان، بہادری اور شجاعت مسلمانوں کو عروج دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد ہی نے تو کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ قیصر و کسریٰ کا غرور، قیصر و کسریٰ کا غرور کیسے خاک ہوا؟ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ کیا ان کے پاس وسائل بہت تھے، اسباب بہت تھے، ٹیکنالوجی بہت تھی؟ جتنا تھا میدان کے ساتھ آئے، میدان میں آئے، لیکن ایمان کے ساتھ، لیکن ایمان کے ساتھ آئے، قربانی کے ساتھ آئے، اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کی رضا پانے کے لیے حق چاہت قربان کر دی، اپنی زندگی میں اس ذات کا لحاظ رکھا۔ کیا روم کی طاقت تھی، کیا کسریٰ کی طاقت تھی، کیسی زمین سے نیست و نابود ہوئی، آج بھی وہی ہے۔ وہ ذات آج بھی بڑی قوی ہے، لیکن اس قوی ذات سے میرا تعلق قوی ہو جائے نا۔ وہ ذات آج بھی بڑی طاقتور ہے، اس طاقتور ذات سے آج میرا تعلق بھی مضبوط ہو جائے، اس کی مدد آج بھی اترنے کے لیے تیار ہے۔ میرے عزیزو، وہ خوش نصیب لوگوں نے تو اپنا ایمان دنیا کو دکھا دیا، دنیا کو دکھا دیا ہے۔ ایمان بڑی طاقت، کوئی خوف نہیں، کوئی دبدب، کوئی مرعوبیت نہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیے، آج طاغوت پوری دنیا میں کانپ رہا ہے، خوف زدہ ہے، ساری طاقتیں لے کے آ گئے۔ اس ایک ملک کی طاقت ہی کافی تھی، وہ بھی لے کے آ رہا ہے، وہ بھی لے کے آ رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، سبق لو ان حالات سے، تجزیہ کرو ان حالات کا صحیح، برائی سے محفوظ رہیں گے، لیکن ان حالات کا صحیح جائزہ اور صحیح تجزیہ جعلی میڈیا سے نہیں، قرآن کی روشنی سے، اپنی نبی کی زندگی سے، قرآن کی روشنی سے، نبی کی زندگی سے لیے اندازہ ہوگا کہ یہ حالات اللہ کی توفیق رہی اور مدد رہی، ان مسلمانوں نے مسلمانوں کو نئے سرے سے زندگی دے دی۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔